محمد مقبول حسین نے جھنگ سے اور محمد بلال صاحب نے فیصل آباد سے ایک سوال پوچھا انشورنس کے متعلق۔ پہلا جز ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام ان مسائل کے بارے میں۔ نمبر 1 کہ لائف انشورنس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نمبر 2 بتائیے کہ سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اگر ان کا موقف عدم جواز کا ہے تو پھر احکام شریعت میں اسے جائز قرار دینا کس وجہ سے ہے۔ نمبر 3 لائف انشورنس کے علاوہ جنرل انشورنس جس میں ایک آدمی یا کمپنی اپنی جائیداد، گاڑی یا مال کے تحفظ کے لیے کسی کمپنی کو مخصوص مدت کے لیے رقم دے تو انشورنس کمپنی اس رقم کے عوض اس آدمی یا کمپنی کی جائیداد، مال اور گاڑی وغیرہ کے تحفظ کی یقین دہانی کراتی ہے کہ اگر اس مخصوص مدت میں جائیداد، گاڑی یا مال کو انشورنس پالیسی میں درج خطرات میں سے کوئی بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو انشورنس کمپنی اس آدمی یا کمپنی کو اس کا معاوضہ ادا کرے گی۔ پوچھتے ہیں کیا یہ کاروبار جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کیوں ناجائز ہے، تفصیلاً بیان کر دیں۔ محترم، مروجہ انشورنس یعنی بیمہ پالیسی کا حکم یہ ہے کہ بیمہ پالیسی خواہ لائف کی ہو یا کسی اور شے کی، ناجائز و ممنوع ہے، اور یوں ہی اس میں کام کرنا بھی ناجائز و ممنوع اور گناہ کا کام ہے۔ لائف انشورنس کے ناجائز ہونے کی عمومی وجہ سود اور ظلم ہے۔ بیمہ پالیسی میں ملنے والی زائد رقم سود ہے، اس لیے کہ انشورنس کمپنی بیمہ ہولڈر سے اس کی رقم منافع کمانے یعنی کاروبار کرنے کی غرض سے لیتی ہے، جبکہ شرعی طور پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کے تمام شرعی اصولوں کی پاسداری بھی نہیں کی جاتی، جس کی بنا پر اس رقم کی حیثیت فقط قرض کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پالیسی لینے والا شخص قرض خواہ اور انشورنس کمپنی قرض دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ شرعی اعتبار سے قرض پر معاہدے کے تحت کچھ زائد لینا اگرچہ فکس نہ ہو وہ سود ہوتا ہے، جبکہ کمپنی اپنے پالیسی ہولڈر کو اس کی جمع شدہ رقم پر زائد رقم ادا کرنے کی پابند ہوتی ہے، اور یہی تو سود ہے۔ چنانچہ سود کی تعریف کے بارے میں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے، سود عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں ثابت ہونے والی وہ مشروط زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ ہدایہ آخرین جلد 2 صفحہ نمبر 82 پر یہ وضاحت موجود ہے، اور سودی نفع کی قرآن و حدیث میں مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ علامہ علاء الدین المتقی علیہ رحمہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں جس میں رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما ہر وہ قرض جو منفعت لے آئے یعنی جس پر منافع ملے وہ سود ہے، اور اسے حارث بن ابی اسامہ نے امیر المومنین
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کیا، کنز الامال کتاب الدین وسلم، حدیث نمبر 15512، جلد چھٹی، صفحہ نمبر 99، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں الاشباح والنظائر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع لے آئے وہ حرام ہے۔ در مختار کتاب البیوع، باب المرابحۃ والتولیہ، جلد 7ویں، صفحہ نمبر 395 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اسی کے تحت علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں، اے کان مشروطاً، یعنی وہ نفع تب حرام ہے جب اس کی شرط لگائی گئی ہو۔ حدیث مبارک میں سود کا لین دین کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگ برابر ہیں۔ صحیح مسلم جلد دوسری، صفحہ نمبر 27، مطبوعہ کراچی۔ اس پر یہ عبارت اور حدیث پاک کے نورانی الفاظ موجود ہیں۔ اور ظلم کی صورت یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا اگر 2 یا 3 قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادا نہ کرے اور پالیسی ختم کرنا چاہے تو اس کی ذاتی جمع کروائی ہوئی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی، اور یہ بات صریحاً ظلم و ناجائز، قرآن و حدیث کے خلاف اور باطل طریقے سے ایک مسلمان کا مال کھانا ہے۔ اور ظلم کی اصل زیادتی اور حد سے بڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کا مال ظلماً لینے کے بارے میں میرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، جس نے بالشت بھر زمین ظلماً لی، یعنی غصب کی، بروز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 254 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار جل وعلا شانہ کا فرمان عالی شان ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ مصنف شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمہ کے موجودہ نظام میں پائے جانے والے فساد کی متعدد وجوہات کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیمہ کمپنی اپنے جمع شدہ سرمایہ کو گردش میں رکھنے کے لیے دوسرے صنعتی اور تجارتی اداروں کو سود پر قرض فراہم کرتی ہے، اور سود حرام قطعی ہے، جیسا کہ مذکورہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ بیمہ کرانے والے کو اگر قرض لینا ہو تو بیمہ کمپنی اس کو بھی سود پر قرض دیتی ہے۔ نمبر 3 کہ بیمہ کرانے والا اگر 2 یا 3 قسطیں دینے کے بعد باقی قسطیں ادا نہ کرے تو اس کی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی، یہ ظلم اور ناجائز عمل ہے۔ نمبر 4 کہ بیمہ کمپنی مدت پوری ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کو اس کی اصل رقم میں سود کے لوٹاتی ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ نمبر 5 کہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبعی موت مر جائے یا کسی حادثے میں ہلاک ہو جائے تو اس کو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں دگنی رقم دی جاتی ہے۔ اب اس کو اس کی جمع شدہ اقساط سے
زائد رقم جو دی جاتی ہے اس کو اگر شرط لازم قرار دیا جائے جیسا کہ عملاً اسی طرح ہے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کو تبرع اور احسان قرار دیا جائے تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ المختصر من شرح صحیح مسلم جلد 5ویں صفحہ نمبر 865 اور 866 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ بیمہ کے بارے میں سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی عدم جواز ہی کا ہے، جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں جس میں بیمہ کی 4 صورتیں بیان کی گئیں اس کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل قمار ہے، یعنی جوا ہے، اور محض باطل کہ کسی عقد شرعی کے تحت میں داخل ہی نہیں۔ ایسی جگہ عقود فاسدہ بغیر عذر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو، اور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع ہی نہیں، لہذا اجازت نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 17ویں صفحہ نمبر 365 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور احکام شریعت میں سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیمہ پالیسی کے جواز کا حکم ارشاد فرما محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال اور آپ علیہ الرحمہ کے جواباً دیے گئے ارشاد میں وہ خود مذکور ہے کہ وہ بیمہ گورنمنٹ کی جانب سے تھا، چونکہ اس وقت گورنمنٹ کفار کی تھی، اور کفار سے دھوکہ و بد عہدی کیے بغیر کسی بھی طرح کا کوئی نفع یا ان کا مال لینا کہ جس کے لینے میں اپنا کسی قسم کا نقصان نہ ہو یہ جائز ہے۔ لہٰذا اس وقت کی گورنمنٹ کے لحاظ سے آپ علیہ الرحمہ نے جواز کا حکم ارشاد فرما اور اس کو کئی شرائط کے ساتھ مقید کیا، لہٰذا مروجہ بیمہ پالیسی اس پر قیاس کرنا ہرگز درست نہیں۔ چنانچہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ احکام شریعت میں تحریر فرماتے ہیں جبکہ یہ بیمہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور اس میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کہ کوئی حرج نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے سبب اس کے ذمہ کسی خلاف شرع احتیاط کی پابندی نہ عائد ہوتی ہو، جیسے روزوں یا حج کی ممانعت۔ احکام شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 187 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور بیمہ پالیسی کرنے والوں میں اگر مسلمان بھی شامل ہوں، جیسے ہمارے ہاں بیمہ پالیسی کرنے والے عموماً مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو اس کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کمپنی سے یہ معاملہ کیا جائے اگر اس میں کوئی مسلمان بھی شریک ہے تو مطلقاً حرام قطعی ہے کہ قمار یعنی جوا ہے، اور اس پر جو زیادت ہے وہ ربا یعنی سود ہے، اور دونوں حرام اور سخت گناہ کبیرہ ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 23ویں صفحہ نمبر 595 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کافروں کے ساتھ بہت سے عقود فاسدہ جائز ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جائز نہیں ہوتے، جبکہ ان میں بھی کفار کے ساتھ دھوکہ یا بد عہدی نہ کی جائے، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کفار سے غدر، دھوکہ و بد عہدی کیے بغیر ان کا مال لینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو کافر نہ ذمی ہو نہ مستامن بد سوا غدر، دھوکہ، بد عہدی کے کہ مطلقاً ہر کافر سے بھی حرام ہے، باقی اس کی رضا سے اس کا مال جس طرح ملے جس عقد کے نام سے ہو وہ مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اور تیسرا جز جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ جنرل انشورنس کے ناجائز ہونے میں عمومی وجہ جوا اور ظلم کی صورتوں کا متحقق ہونا ہے۔ مثلاً جوا اس طرح کہ مقررہ مدت کے دوران اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی نقصان پہنچا تو کمپنی کو اس کی تلافی کرنا ہوتی ہے، اور اس طرح پالیسی ہولڈر کا فائدہ ہو جاتا ہے
کہ اس صورت میں کم پیسہ دے کر نقصان زیادہ ہونے کی صورت میں اسے رقم زیادہ مل جاتی ہے۔ اگر پالیسی ہولڈر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اور اس کی چیز مقررہ مدت تک کمپنی کے بیان کردہ نقصانات سے ہی محفوظ رہی تو پالیسی ختم ہونے کے بعد پالیسی ہولڈر کی ساری رقم ضبط ہو جاتی ہے اور کمپنی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پس اسی کو تو جوا کہتے ہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اذا کان البدل من الجانبین فهو امار حرام، کہ اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہو، مثلا تم آگے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا، میں آگے ہو گیا تو میں اتنا لوں گا، یہ ساری صورتیں جوا اور حرام ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 5ویں صفحہ نمبر 324 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور اسلام نے جوا جرم قرار دیا، حرام قرار دیا، چنانچہ جوئے کی حرمت کے بارے میں خود قرآن مجید میں پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاکی ہیں، شیطانی عام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور در حقیقت یہ جوا بازی باطل طریقے پر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اور ایسوں کے متعلق خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید ذکر فرمائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق طور پر داخل ہو جاتے ہیں، پس قیامت کے دن ان کے لیے آگ ہوگی۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 157 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بیمہ کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ شرعاً جوا ہے کہ وہ ماہوار اس میں دیا جاتا ہے، وقت مشروط سے پہلے واپس نہیں لیا جا سکتا، نہ شرعاً وہ محکمہ اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وقت واپسی جتنا جمع ہوا تھا اس کی ہر سال کی زکوٰۃ لازم آئے گی، اگر اس سے زائد ملے گا تو اس کی زکوٰۃ نہیں کہ بیمہ کرانے والے کی ملک نہ تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 19ویں صفحہ نمبر 502 پر یہ عبارت موجود ہے۔ مزید اس میں ایک اور مقام پر شادی و زندگی کے بیمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نرا جوا ہے، کہ اس میں ایک حد تک روپیہ ضائع بھی جاتا ہے اور منافع بھی موہوم، جس کی امید پر دین اگر ملے بھی تو کمپنی بے وقوف نہیں کہ گرا سے 1000-1500 روپیہ دے، بلکہ وہی روپیہ ہوگا جو اوروں کا ضائع گیا، ان میں مسلمان بھی ہوں گے، تو کوئی وجہ اس کی حلت کی ہے ہی نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 17ویں صفحہ نمبر 381 پر یہ عبارت موجود ہے۔ جبکہ جنرل انشورنس میں ظلم کی صورت یہ ہے، مثلاً کوئی شخص کسی مال کا بیمہ کرواتا ہے مگر وہ مال پالیسی کی تکمیل سے پہلے ہی ضائع ہو جائے تو بیمہ کمپنی اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی ذمہ دار ہوگی، جیسا کہ سائل نے سوال میں ذکر کیا۔ حالانکہ یہ نقصان بیمہ کمپنی نے تو نہیں کیا ہوتا، مگر پھر بھی وہ اس کا ضمان چٹی ادا کرنے پر مجبور ہے، اور یہ بات صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کر لو، اسی قدر زیادتی جتنی اس نے تم پر کی۔ اور مزید ایک مقام پر اللہ کریم فرماتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں کسی نے پہنچائی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اس قسم کے بیمہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ الرحمہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں،
ہر قسم کا بیمہ ناجائز ہے۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی کا مالی نقصان کرے گا وہی ضامن ہوگا اور بقدر نقصان تاوان دے گا۔ قرآن کریم میں ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ لہٰذا چوری، ڈکیتی، آگ لگنے اور ڈوبنے وغیرہ کا بیمہ ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مال کا نقصان انشورنس کمپنی نے نہیں کیا تو پھر وہ تاوان کیوں دے گی؟ وقار الفتاویٰ جلد اول صفحہ نمبر 240 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور سائل کا یہ کہنا کہ کمپنی اس شخص کی جائیداد، مال اور گاڑی وغیرہ جس کی انشورنس کروائی جاتی ہے اس کے تحفظ کی یقین دہانی کرواتی ہے، جس میں بیمہ کمپنی کی طرف سے بیان کردہ خطرات میں سے کسی کے لاحق ہونے کی صورت میں وہ اس کے نقصان کو پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے، حالانکہ کمپنی اس چیز کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی محافظ وہاں بٹھاتی ہے کہ جس کی وجہ سے واقعی تحفظ کرنا کہا جا سکے اور اس مال یا گاڑی کو ان کے پاس بطور امانت قرار دیا جا سکے، جس میں کمپنی کی طرف سے تعدی کرنے کی صورت میں ضمان اور عدم تعدی کی بنا پر عدم ضمان کا حکم لگایا جا سکے، بلکہ اس گاڑی یا مال کو مالک کے پاس ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جسے شرعاً امانت رکھوانا نہیں کہا جا سکتا، اور اس میں صرف یقین دہانی کروانا کوئی چیز نہیں۔ یہ ایسے کاموں میں سے ہے جن میں شرعاً ظلم کی تعریف صادق آتی ہے، اور عربی لغت میں ظلم کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ ظلم کی اصل زیادتی اور حد سے بڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں کسی کا مال ظلماً لینے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی مشکات والے جملے حضور نے بیان فرمایا کہ جس نے بالشت بر زمین ظلماً لی، غصب کی، بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق اسے پہنا جائے گا۔ مزید ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو اس کی عزت یا کسی شے، مال یا جان میں سے، تو آج ہی اس سے خلاصی کرا لے، اس سے پہلے کہ اس کے پاس کوئی دینار و درہم نہ ہو۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 435 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہر قسم کی بیمہ پالیسیوں سے حتی المقدور بچنا ہی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں رائج بیمہ پالیسی یہ محرمات کا مجموعہ ہے جن سے بچنا لازم ہے کہ اسی میں شریعت کی فرما برداری ہے، یعنی حرام ہے یہ بیمہ پالیسی کروانا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے کہ ہم بیمہ پالیسی